بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائی، یہ اصول اور یہ ضابطہ ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ ولایت کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شے جو درکار ہے وہ تواضع اور عاجزی۔ بے شک بے شک۔ جس وقت تک آپ کی ذات میں تواضع اور عاجزی نہیں ہوگی، آپ ولایت کی واو سے بھی آشنا نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ بندگی کے لیے تواضع اور عاجزی لازمی اور ضروری ہے، اور یہی وہ بندگی ہے جو انسان کو ولایت کے مراتب عطا کرتی ہے۔ اگر کسی ذات میں ہم یہ دیکھیں کہ جناب بڑی ٹھاٹ باٹ ہے اور بڑی شان و شوکت ہے، بڑی جو ہے ایک کبر کے اور جو ہے تکبر کے انداز کے ساتھ اس کا دنیا میں رہنا سہنا ہے، لوگوں کا اس تک پہنچنا گویا کہ محال تک نظر آئے اور لوگ محض اس کو دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوں، اور دوسری جانب سے اعلان کیا جاتا ہو کہ جناب ان سے بڑا ولی کامل کوئی اور نہیں، تو یہ جان لینا چاہیے وہ سب کچھ تو ہو سکتے ہیں مگر اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے دوست وہی ہیں کہ جو ظاہری ٹھاٹ باٹ پر انحصار نہیں کرتے، بلکہ اگر وہ انحصار کرتے ہیں تو اس بات پر کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رہ کر ان مخلوق کے دلوں میں گھر کیسے کرنا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق کے دلوں میں گھر کر جاتے ہیں، رب ذوالجلال پھر انہیں حقیقی بقا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم اسی ضمن میں اگر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ضمن عرض کر کے اگر بات کو آگے بڑھاؤں، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ حضور نے اس میں 3 مختلف تصورات کو ذکر فرمایا۔ پہلا تصور حضور علیہ السلام نے یہ ذکر فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال نہیں گھٹتا۔ ہمارا تصور مال دیں گے تو ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہے یہ شیطان تمہیں ورغلاتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا تمہارا، لیکن حضور علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ ذکر فرما دیا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ہم کسی سے معافی مانگ لیں گے، کسی کے سامنے ہم جھک جائیں گے یا کہیں گے جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے خطا ہو گئی، میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں، تو اس کے ذریعے سے ہماری عزت کم ہو جائے گی، چھوٹے ہو جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معافی مانگ لینے سے عزت کبھی بھی کم نہیں ہوتی۔ اور تیسرا تصور جو اس حوالے سے تواضع کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رب کے لیے تواضع اور انکساری کو اختیار کرتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کبھی بھی اس کی فضیلت اور اس کی عزت کو کم نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت کی ذات کا مقصد ہی ہے، یعنی اس ذات کی عبادت کا مقصود ہی تواضع اور بندگی ہے۔ اگر ہم اس حال میں دیکھتے ہیں کہ ہماری عبادتوں میں نماز معراج ہے، اور اس معراج کی یعنی عبادت کی جو معراج نماز ہے، اس میں ہم اگر پوچھیں کہ جناب سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے، کون سا رکن ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب سجدے کی حالت۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے ہے کہ انسان جبین نیاز کو اور اپنی اس ناک کو جو کٹنے سے ساری زندگی وہ دنیا سے بچتا پھرتا ہے، اسی ناک کو زمین پر رگڑ کر تذلل کے اس مقام پر جا کر کہتا کیا ہے؟ سبحان ربی العالی، باری تعالیٰ میری حیثیت تو یہ ہے کہ میں نے پیشانی بھی زمین پر رکھ دی، اپنا ناک بھی زمین پر رگڑ دیا، اور اس کیفیت میں کہہ رہا ہوں کہ بڑائی، بزرگی، تکبر اور غرور محض تیری ہی بارگاہ کا ہے، اور یہی وہ مقصود ہے جو رب ذوالجلال اپنے بندے سے چاہتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اگر کسی کو سالکین کی صف میں شامل ہونا ہے، کسی کو صلحاء کی صف میں داخل ہونا ہے، یا کسی کو ولایت کے مرتبے حاصل کرنے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہلی سیڑھی کو اختیار کرے، اپنے آپ کو مٹائے۔ اپنی ذات کو جب وہ فنا کرتا ہے تو خود بخود اس کی ذات میں تواضع، عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے، اور اولیاء کی جملہ صفات کو آپ دیکھ لیں، جملہ ان صفات میں آپ یہ نظر آئے گا کہ ہر ولی کامل میں یہ تواضع اور انکساری بلند مقام اور رتبے پر نظر آتی ہے۔ جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ خود بڑھ کر بچوں سے سلام کرتے ہیں، اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، ان کی تواضع کی کیفیت دیکھیے کہ آپ غوث العظم کے مرتبے پر فائز ہیں، قطبیت کا اعلیٰ مرتبہ انہیں حاصل ہوا، تمام ولیوں کی گردنوں پر اللہ رب العزت نے ان کے قدم کو رکھا ہے، مگر کیفیت کیا ہے کہ گلی سے گزر رہے ہیں تو ایک بچے نے معصومیت سے کہا کہ چچا جان آپ اگر یہ پیسے لے جائیں اور بازار سے مجھے چیز لا دیں، تو آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اتنے بڑے منصب پر فائز ہوں، اور یہ بچہ مجھ سے کس انداز میں بات کر رہا ہے، دست شفقت اس کے سر پر رکھا ہے، اور خود بازار گئے ہیں اور اس بچے کی دلجوئی کے لیے اور اپنے اس تواضع اور انکساری کے اظہار کے لیے خود بازار سے جا کر اس بچے کی اس خواہش کو پورا کیا، اور گویا اس بات کا اعلان کیا کہ سب کچھ مل سکتا ہے مگر تواضع اور انکساری سے جو ملتا ہے وہ کسی اور شے سے ہمیں